چالاک زمیندار اور دو بھائیوں کا انوکھا قصہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، چین کے کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ موسم بہار میں بڑا بھائی ایک زمیندار کے پاس کام کرنے کے لیے پہنچا۔ زمیندار نے اس سے کہا، میں بہت سخی ہوں، اپنے ملازموں کو دوسرے زمینداروں کے مقابلے میں زیادہ مزدوری دیتا ہوں۔ میں تمہیں سال کے آخر میں سونے کے 3 سکے دوں گا، لیکن یہاں کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہیں جو کام کرنے کو کہوں گا وہ تمہیں ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ اگر تم اسے پورا نہیں کر سکو گے تو میں سونے کا 1 سکہ کاٹ لوں گا۔ بڑا بھائی بہت محنتی تھا، اسے کھیتوں پر کام کرنے کا تجربہ تھا اور وہ اس سلسلے میں ہر کام کر سکتا تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے زمیندار کی شرط مان لی اور اس کے پاس کام کرنے لگا۔ 10 مہینے گزر گئے، وہ بڑی محنت سے اپنا کام کر رہا تھا اور اس نے زمیندار کو اپنے کام میں خرابی نکالنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ ایک دن جب وہ فصل کا کاٹا ہوا اناج دھوپ میں سکھا رہا تھا تو زمیندار اس کے پاس آیا اور بولا، اب سارا غلہ گودام میں جمع کر دینا چاہیے۔ سب سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہے کہ گودام کے فرش کو دھوپ دے دو۔ بڑا بھائی بہت حیران ہوا اور بولا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ گودام پر چھت پڑی ہے، سورج کی کرنیں اندر کیسے پہنچ سکیں گی؟ تمہارا مطلب ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے؟ زمیندار مکاری سے مسکرایا۔ ظاہر ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ بہت خوب، زمیندار مسکرایا، پھر تمہاری مزدوری میں سے 1 سونے کا سکہ کاٹ لیا گیا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے بھائی کو باڑے کی صفائی کرنے کا حکم دیا۔ باڑے میں بہت سے چھوٹے بڑے ٹب پڑے ہوئے تھے جن میں وہ گرمیوں میں کنول کے پھول اگاتا تھا۔ بڑے ٹبوں کو چھوٹے ٹبوں کے اندر ڈال دو تاکہ اور جگہ نکل آئے، اس نے بڑے بھائی سے کہا۔ بڑا بھائی بہت حیران ہوا اور بولا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بڑے ٹب چھوٹے ٹبوں کے اندر کیسے آ سکیں گے؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے؟ زمیندار مکاری سے مسکرایا۔ ظاہر ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ بہت خوب، زمیندار مسکرایا، پھر تمہاری مزدوری میں سے سونے کا 1 اور سکہ کاٹ لیا گیا۔ بڑا بھائی مسلسل محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ سال کے آخری مہینے کا آخری دن رہ گیا۔ ہر کوئی نئے سال کا تہوار منانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ زمیندار اور اس کے خاندان والے بہت خوش تھے، لیکن بڑا بھائی بہت غمگین تھا۔ اسے سال بھر کی سخت محنت کے بدلے صرف سونے کا 1 سکہ ملنا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج میں زمیندار سے سونے کا سکہ لے کر گھر جاؤں گا، اس سے چاول اور لکڑیاں خریدوں گا اور نئے سال کا تہوار اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ابلے ہوئے چاول کھا کر مناؤں گا۔ اس دن ناشتے کے بعد زمیندار نے اسے ایک بکرا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس نے بکرے کو ذبح کیا اور اس کی بوٹیاں بنانے ہی والا تھا کہ زمیندار اس کے پاس آیا اور بولا، گوشت کا 1 ٹکڑا میرے سر کے وزن کے برابر کاٹ دو، نہ 1 رتی زیادہ نہ 1 رتی کم۔ وہ مکاری سے مسکرایا۔ بڑے بھائی نے احمقوں کی طرح اس کو دیکھا اور کہا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے؟ زمیندار مسکرایا۔ ظاہر ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ بہت خوب، پھر تمہاری مزدوری میں سے باقی 1 سونے کا سکہ بھی کاٹ لیا گیا، حساب برابر ہو گیا۔ اب میرے ذمے تمہارا کوئی پیسہ نہیں۔ وہ مکاری سے ہنسا۔ بڑا بھائی افسردہ ہو کر اپنے گھر پہنچا
और छोटे भाई को सारा वाक़या सुनाया। छोटे भाई ने उसे दिलासा दिया और हिम्मत बंधाई। नए साल के त्यौहार के मौका पर लोगों ने दिल खोल कर खुशियाँ मनाईं, लेकिन दोनों गरीब भाइयों को पेट भरने के लिए चावल और सर्दी से बचने के लिए लकड़ियाँ तक नसीब ना हुईं। चंद दिनों के बाद छोटा भाई उसी ज़मींदार के पास काम करने के लिए पहुंचा। ज़मींदार ने उससे कहा, मैं बहुत सखी हूँ। मैं अपने मुलाजिमों को दूसरे ज़मींदारों के मुकाबले में ज़्यादा उजरत देता हूँ। मैं तुम्हें साल के आखिर में 3 सोने के सिक्के दूँगा, लेकिन यहाँ का एक असूल है, और वो ये कि मैं तुम्हें जो काम करने को कहूँगा वो तुम्हें हर सूरत में करना पड़ेगा। अगर तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे तो मैं तुम्हारा सोने का एक सिक्का काट लूँगा। मंजूर है, छोटे भाई ने जवाब दिया, लेकिन जब मैं कहीं काम करता हूँ तो मेरा भी एक असूल होता है, और वो ये कि अगर मेरा मालिक किसी काम का हुक्म देकर उसे वापस ले ले तो उसे दुगनी मजदूरी देनी पड़ेगी। ज़मींदार चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। 10 महीने गुजर गए। छोटा भाई बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। एक दिन जब वो फसल का काटा हुआ अनाज धूप में सुखा रहा था तो ज़मींदार उसके पास अपनी पुरानी चाल चलने के लिए आया। अब सारा गल्ला गोदाम में भर देना चाहिए, उसने कहा। सबसे पहले तुम्हें गोदाम के फर्श को धूप देना है। बहुत अच्छा, छोटा भाई बोला। उसने गोदाम की दीवार से सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़कर छत को तोड़ने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो? ज़मींदार गुस्से से चीख पड़ा। छोटे भाई ने जवाब दिया, आप ही ने तो मुझे गोदाम के फर्श पर धूप पहुंचाने का हुक्म दिया था। तुम ज़मींदार हकलाया। आपने मुझे हुक्म दिया था, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। क्या अब आप उसे वापस ले रहे हैं? नहीं। ज़मींदार का मुंह खुला का खुला रह गया। छोटे भाई ने गोदाम की छत को तोड़ फोड़ कर नीचे गिरा दिया। ज़मींदार अपना नुकसान होता देखकर दिल ही दिल में कुटता रहा, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ ना निकाला। छोटा भाई पहले की तरह काम करता रहा। 11वां महीना शुरू हो चुका था। एक दिन ज़मींदार ने छोटे भाई को बाड़े की सफाई करने का हुक्म दिया। बाड़े में पहले की तरह बहुत सारे छोटे बड़े टब पड़े हुए थे। बड़े टबों को छोटे टबों के अंदर डाल दो ताकि ज़रा जगह निकल आए, उसने छोटे भाई से कहा। बहुत अच्छा, छोटे भाई ने जवाब दिया। उसने एक हथौड़ा लिया और उससे एक बड़े टब के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तुम ये क्या कर रहे हो? ज़मींदार गुस्से से चीखा। छोटे भाई ने जवाब दिया, आप ही ने तो मुझे बड़े टबों को छोटे टबों के अंदर डालने का हुक्म दिया था। तो तुम ज़मींदार हकलाया। आपने मुझे हुक्म दिया था, क्या अब आप इसे वापस ले रहे हैं? नहीं। ज़मींदार ने अहमकों की तरह अपनी आंखें घुमाईं। छोटे भाई ने सारे बड़े टब्बों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें छोटे टब्बों के अंदर डाल दिया। छोटा भाई पहले की तरह काम करता रहा, यहाँ तक कि साल के आखिरी महीने का आखिरी दिन रह गया। हर शख्स नए साल का त्यौहार मनाने की तैयारियां कर रहा था। वो खुश था, लेकिन ज़मींदार दिल ही दिल में जल रहा था। उस दिन नाश्ते के बाद ज़मींदार ने उसे एक बकरा ज़िबा करने का हुक्म दिया। उसने बकरे को ज़िबा किया और उसकी बोटियां बनाने ही वाला था कि ज़मींदार उसके पास आया और बोला, गोश्त का एक टुकड़ा मेरे सर के वज़न के बराबर काट दो, ना एक रत्ती ज़्यादा हो ना एक रत्ती कम। वो मक्कारी से मुस्कुराया। बहुत अच्छा, छोटा भाई बोला।
اس نے بکرے کا سر کاٹ لیا اور اسے زمیندار کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا، یہ لیجئے، اس کا وزن آپ کے سر کے وزن کے برابر ہے۔ زمیندار بولا، تم پاگل ہو؟ بھلا ایک بکرے کے سر کا وزن انسان کے سر کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ چھوٹا بھائی مسکرایا اور بولا، یہ کام تو میرے لیے بہت آسان ہے، آدھا کام تو میں نے ختم کر دیا ہے۔ آپ مجھے اپنا سر کاٹنے دیں تاکہ میں اسے بکرے کے سر کے ساتھ تول کر ثابت کروں کہ دونوں کا وزن برابر ہے۔ اس نے زمیندار کا کالر پکڑ لیا اور اپنا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھایا۔ زمیندار کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں نہیں، وہ چیخ پڑا۔ آپ ہی نے مجھے حکم دیا تھا۔ چھوٹا بھائی مسکرایا۔ اب میں آپ کا سر کاٹوں گا۔ اس نے چاقو زمیندار کی گردن پر رکھ دیا۔ میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ زمیندار ہانپنے لگا۔ میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ چھوٹا بھائی ہنس پڑا۔ تو پھر معاہدے کے مطابق میری دگنی مزدوری میرے حوالے کرو۔ ہاں ہاں، میں دگنی مزدوری دیتا ہوں۔ زمیندار خوف سے کانپ رہا تھا۔ زمیندار نے جب سونے کے 6 سکے اسے دے دیے تو اس نے اسے چھوڑ دیا اور خوش خوش اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے بڑے بھائی سے کہا، اس دفعہ ہم نئے سال کا تہوار خوب دھوم دھام سے منائیں گے۔